اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے کہ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور نہیں کھایا جا سکتا۔ آج یہ چیز بھی مسلمانوں میں سرایت کر رہی ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، مشینی ذبیحہ چل رہا ہے۔ اللہ کا نام انسان لے گا، خوب سمجھ لیں، مشین یا ٹیپ ریکارڈ نے اگر اللہ کا نام لیا ہے تو اس نام لینے کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے مشینی ذبیحہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ جانور جب کٹے گا تو پہلی شرط یہ کہ مسلم ہو یا اہل کتاب ہو، اس کے علاوہ کوئی اگر ذبح کرے گا تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، مسلمان ذبح کرے یا یہودی یا عیسائی۔ دوسری بات، اللہ کا نام بھی لے اس کے اوپر۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ مسلمانوں میں اگر کوئی پکا مشرک ہے 2 اور 2 4 کی طرح، تو اس کا بھی ذبح کردہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ وہ زندیق کے حکم میں ہے، مرتد کے حکم میں ہے، اس کا بھی ذبح کیا ہوا حلال نہیں۔ تو اگر آپ کو خام خواہ میں شک وہم نہیں کرنا چاہیے کہ گوشت آ رہا ہے تو اب آپ بوٹیاں لے کے گھوم رہے ہیں کہ قصائی سے تحقیق کریں اس کو ذبح کس نے کیا تھا، پھر مذبح خانے پہنچے، وہاں سے بندہ بلوایا، پھر اس سے کلمہ پڑھوایا، اس کے ٹیسٹ کروایا لیبارٹری۔ اتنی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو 99.9% غالب یہی ہے کہ مسلمان نے ہی ذبح کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اتنی احتیاط کر لیا کریں کہ بعض دفعہ قصائی کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا مسلمان تو ہے لیکن نام کا ہے، اس کے عقیدے 100% شرکیہ ہیں۔ 100% کیا ہیں؟ شرکیہ۔ اب یہاں بھی خوب سمجھ لیں کہ اگر کسی کا عقیدہ 100% شرکیہ ہے تو چاہے وہ اتنی بڑی داڑھی ہو، کتنا تہجد کا نشان ہو، اس کا ذبح کردہ جانور حلال نہیں ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اتنا جوڑنا کہ دین ہی کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے۔ اب اگر کوئی کہے قادیانیوں سے بھی جوڑ پیدا کرو تاکہ امت میں جوڑ پیدا ہو، ان کے پیچھے بھی نمازیں شروع کر دو، تو بھائی ایسے جوڑ سے توڑ ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک باؤنڈری ہے اسلام کی، اس کو تھوڑی کراس کیا جائے گا۔ مسلمان ہونا ضروری ہے یا یہودی ہونا یا عیسائی ہونا، وہ ذبح کرے گا اور اللہ کا نام لے گا تو وہ ذبح ہمارے لیے حلال۔ اگر ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کسی الگ آلے سے ذبح کرے، وہ کسی نے اپنے دانت سے کاٹ دی جانور کی گردن، وہ حلال نہیں، کیونکہ بعض ایسی ڈاکومنٹریز آتی ہیں مرغی پکڑی اور دانت سے اس کو ذبح کر دیا، تو یہ حرام ہو جائے گی بالکل۔ الگ سے کوئی چاقو ہونا چاہیے۔ اسی طرح اپنے ہی ناخن سے اس کا گلا کاٹ دیا تو بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ الگ سے کوئی آلہ ہونا چاہیے، آپ کی باڈی سے الگ ہو کوئی، سمجھتے ہو؟ کیونکہ پچھلے سورت میں اللہ نے بیان کیا وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ، 4 قسم کے جانور اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، جو گلا گھونٹ کے مارے جائیں، جو جانور دوسرے جانور کو سینگ مارے اور یہ جانور مر جائے، یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے سارا خون بہہ جائے اس کا۔ وَالْمُتَرَدِّيَةُ، جو بلندی سے گر کے مر جائے، وَالنَّطِيحَةُ، جس کو دوسرے نے سینگ مارا، وَالْمَوْقُوذَةُ، جس کو پتھر سے مارا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوب زور سے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو زور سے پتھر مارا اور جانور مر گیا، وہ جانور اللہ کا نام لینے کے باوجود بھی حلال نہیں ہے۔ اب اس سے خوب سمجھ لیں گولی کا شکار حلال ہے یا نہیں ہے، یہاں سے مسئلہ واضح ہوگا۔ دیکھو گولی جب جانور کے جا کے لگتی ہے، تیر کا شکار حلال ہے، تیر کا۔ اگر آپ نے جانور پہ تیر مارا، ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے مارا تیر جا کے ہو گیا اس کے پیوست، شریعت کہتی ہے آپ فوراً جانور کی طرف بھاگو اور جا کے اس کو ذبح کرو، لیکن آپ بھاگے اور ذبح کرنے سے پہلے ہی اس کا انا للہ ہو گیا تو بھی جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ آپ کو چونکہ ذبح کا موقع نہیں ملا،
لیکن یہ حلال ہے تیر کا، کیونکہ تیر میں دھار ہوتی ہے. اس کو موقوذہ نہیں کہتے، موقوذہ کہتے ہیں جو پتھر کی وجہ سے ہلاک ہوا ہو. تو اس کو کہتے ہیں وہ آلہ جس میں کیا ہو، آگے دھار ہو. تیر ہے، جانور قابو میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چاقو مارا، اس کے زور سے کھینچ کے مارا اور چاقو جا کے اس کے لگا. شریعت آپ کو حکم دیتی ہے فوراً بھاگو، اس کے مرنے سے پہلے اس کو کیا کر لو، ذبح. لیکن آپ نے سستی نہیں دکھائی، آپ بھاگے، مگر جانور پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا تو بھی آپ کے لیے وہ جانور کیا ہے، حلال ہے. اسی طرح اللہ نے اس سے پہلی صورت میں جہاں یہ 4 جانور حرام قرار دیے نا، ان میں یہ بھی بتایا کہ جو شکاری کتا جس کو تم نے سدھایا ہوا والمکلبین، اس کتے کو بھی اگر تم شکار پہ اللہ کا نام لے کے چھوڑتے ہو اور وہ کتا ما امسکنا علیکم تمہارے لیے شکار کرتا ہے. کتا آپ نے چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، ہرن پہ چھوڑ دیا آپ نے، کتا تگڑ 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 بھاگ رہا ہے، ہرن کو پکڑا گرایا. شریعت آپ کو حکم دیتی ہے آپ بھی کتے کے پیچھے پیچھے بھاگیں. ٹھیک ہے نا، اسپیڈ یقیناً آپ کی کم ہوگی. اگر آپ کی بھی اسپیڈ ہوتی تو پھر کتا پیچھے ہوتا، آپ آگے ہوتے. تو ظاہر ہے کتے کی اسپیڈ تیز ہے، تبھی تو آپ نے کتا رکھا ہوا ہے. کتا اسپیڈ سے بھاگا اور اس نے ہرن کو دبوچ لیا. دبوچنے کے بعد وہ کتا اس ہرن کو پکڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. شریعت حکم دیتی ہے جلد سے جلد جا کے اس کو کیا کر دو، ذبح. لیکن ذبح کرنے سے پہلے اس ہرن کی جان نکل گئی تو بھی وہ ہرن آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ کتا بھی آلہ جار ہے، کیونکہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا دھار والے، تو وہ بھی چاقو اور تیر ہی کے حکم میں ہے، سمجھتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کتے کو سدھایا ہوا ہو، اور یہ شرطیں فقہاء نے قرآن کی آیتوں سے ہی نکالی ہیں. کیونکہ اگر کتا ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ بھاگا. ٹرینڈ نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس نے ایک بوٹی بھی خود کھا لی نا اس میں سے، تو وہ جانور پورا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، حرام. دیکھو کتنی اسلام میں انسان کی عظمت کا خیال کیا گیا ہے کہ جانور کتے نے اپنے لیے شکار کیا ہے، تم اس جانور کو نہیں کھا سکتے. یہ انسان نہیں، یہ درندگی ہے، جانوروں کا بچاوا کھا رہے ہو تم وہاں بیٹھ کے. ہم نے دیکھا ہے تنزانیہ کے جنگلوں میں نا شیر اپنے لیے شکار کرتا ہے، وہاں کے جنگلی لوگ آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ انسان کی انسانیت کے بھی خلاف ہے کہ جانور نے شکار کیا، کھا رہا ہے، آپ اس کو بھگایا، چل بے ہٹ یہاں سے. تو قرآن نے کیا بیان کیا، ما امسکنا علیکم، کتے نے تمہارے لیے شکار کیا ہو. تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر خود اس میں سے ایک بوٹی بھی کھا لی اس نے، تو اس کی علامت ہے کہ اب اس میں کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، اب یہ مشکوک ہو گیا ہے، تو اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے. تو سدھایا ہوا کتا آپ کا آلہ کہلائے گا، یعنی گویا آپ کا تیر ہے جو آپ نے پھینکا ہے، سمجھتے ہو.